السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے۔ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ میں نے علم کیا ہے بیری یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا زارا کا کیس جو اب تک میں نے اس پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اس کو ڈسکس نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ یہ واقعہ تھوڑا سا میچور ہو جائے اور کچھ ویلڈ انفارمیشن میرے پاس آ جائیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اب چونکہ میرے پاس ویلڈ انفارمیشن تھرو پراپر سورس میرے پاس آئی ہیں، جن کو میں نے سمجھا ہے کہ یہ ایک ایسی ایویڈنس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اور نہ صرف آپ کو کیس کی اپڈیٹس بلکہ جو نیو اپڈیٹس اس کیس میں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اور آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ کیس کس سائڈ پہ چلا گیا ہے اور اس میں اب تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہے، اور نیکسٹ اس کیس میں کیا امپرومنٹ ہونی چاہیے، اس میں اپنی سجیشن بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ یہ اس سال رمضان کا واقعہ ہے، 2022 میں جو رمضان آیا تھا، اس رمضان میں دعا زارا کڈنیپ ہوئی اور اس کے والدین نے اس کی تلاشی شروع کی۔ والدین جب بالکل ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی، پولیس نے ان کی بات نہیں سنی۔ پھر انہوں نے اپروچ کر کے رمضان کریم پروگرام ہے جو اے آر وائی چینل پہ آتا ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اس پروگرام میں شامل کریں اور ہماری آواز اس پلیٹ فارم کے ذریعے پھیلائیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس رمضان شو میں جا کے اپنی آواز اٹھائی تو وہ ان کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ وہ ایک وائرل ہو کے ایک پلیٹ فارم تک پہنچی۔ پھر اس پلیٹ فارم کے ذریعے پولیس کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے، پولیس نے پھر ایف آئی آر درج کی اور دعا زارا کو ریکور کر لیا۔ بڑی سپیڈلی یہ سارا کام ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر کسی کو انصاف لینا ہو تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس انصاف کے سامنے اتنی پریشانی ہے، اتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ حالانکہ پولیس کو چاہیے کہ انصاف کے حصول کو آسان بنائیں، لیکن وہ ایف آئی آر ہی ایک بندے کو کروانی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ باقی اس کو انصاف لینا آگے چل کے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کیس میں تھوڑا سا بتا دوں، بریفلی آپ کو انفارم کر دوں کہ اس کیس میں شروع سے لے کے اب تک کیا ہو چکا ہے۔ تو ایف آئی آر ہونے کے بعد دعا زارا کو ریکور کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پہ اس نے بیان دیا جی کہ میں اغوا نہیں ہوئی، میں اپنی مرضی سے میں نے شادی کی ظہیر کے ساتھ۔ لیکن سلام ہے ان والدین کو جنہوں نے اس ایشو پہ اپنی آواز نیچی نہیں ہونے دی، اس کو بلندی رکھا اور کوشش کرتے رہے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور مختلف حکومتی اداروں کو وہ اپلیکیشنس لکھتے رہے، اور کچھ جرنلسٹ جیسے کہ اقرار الحسن، اس کو انہوں نے اپروچ کیا اور اس کے ذریعے اپنی آواز بلند کی۔ تو وہ پروف یہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہماری بیٹی کو جو انہوں نے اغوا کیا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں گئی، اس نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی، کیونکہ ایک تو اس کی ایج کا ایشو تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جی کہ 18 سال کی ہے زارا، لیکن اس کے والد نے کلیم کیا کہ یہ 18 کی نہیں ہے، 14 سال کی ہے۔ تو پھر جب میڈیکل ہوا، اس کا میڈیکل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس میں بھی بتایا گیا کہ لڑکی کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ والدین اس معاملے میں بضد تھے کہ یہ ہماری بیٹی اغوا ہوئی ہے، اور یہ جو ظہیر ہے یہ پورا ایک گینگ ہے جو لڑکیوں کو ورگلا کے محبت کے جال میں پھنسا کے اغوا کرتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو بیچتے ہیں، غلط کام میں انوالو کرتے ہیں، بہت سارے غلط کاموں میں وہ ان کو شامل کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی جرنلسٹ اقرار الحسن وغیرہ نے اس پہ کوشش کی معلومات اکٹھی کرنے کی، تو وہ بھی یہ جان پائے کہ یہ ظہیر جو ہے یہ ایک گینگ کا ایک سرگنا ہے جو مختلف لڑکیوں کو مختلف جگہ سے اغوا کرتے ہیں اور غلط کاموں میں ملوث کرتے ہیں۔ سارا کریڈٹ والدین کو جاتا ہے کہ وہ کوشش میں لگے رہے، اگر وہ کوشش میں نہ لگتے تو ان کی بچی کبھی بھی ریکور نہ ہو پاتی۔ تو پھر عدالت نے حکم دیا کہ دعا زارا کو ریکور کر کے دارالامان بھیجا جائے اور ظہیر کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، جو کہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی نیو اپڈیٹس دیتا ہوں جو اب تک پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ
پولیس شروع سے لے کے اب تک یہ جاننے میں بالکل ناکام رہی ہے کہ 14 اپریل کو دعا زارا کو لینے کے لیے کراچی میں جو دو گاڑیاں گئی ہیں، ان 2 گاڑیوں میں کون تھا؟ ظہیر تو تھا ہی، اس کے ساتھ شبیر بھی تھا، لیکن ان 2 گاڑیوں میں اور کون کون شامل تھا یہ اب تک پولیس اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر پائی، جبکہ ظہیر اور شبیر کی موجودگی کا تو کنفرم ہو چکا کہ وہ وہاں پہ موجود تھے کراچی میں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ 2 لوگ 2 گاڑیوں میں اکیلے تو نہیں جا سکتے، اور یہ جو معاملہ ہوا ہے، دعا زارا کو کڈنیپ کیا گیا ہے، یہ کسی عورت کی مدد کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا، تو ان کے ساتھ پورا گروپ تھا۔ یہ کون لوگ تھے یہ پولیس ابھی تک نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سچ کیا ہے، حقائق سامنے لانے کے لیے ظہیر اور شبیر ان دونوں بندوں کی گرفتاری بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ظہیر گروپ کی طرف سے بار بار یہ بتایا گیا تھا کہ دعا زارا خود کراچی سے لاہور آئی، جبکہ جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، ایویڈنس اکٹھی کی گئی، موبائل ٹریس کیے گئے، تو یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ اس دن ظہیر اور اس کے ساتھ جو شبیر تھا، یہ دونوں کراچی میں موجود تھے، اور یہ دونوں دعا زارا کو کراچی سے لاہور لے کے آئے۔ تو اب جو اس میں تازہ پیش رفت ہوئی ہے وہ محمد آصف ولد شمس الدین اور محمد عمر ولد محمد جمیل، انہوں نے بہت ہی حیران کن انکشافات کیے ہیں، جس میں ظہیر اور اس گروپ کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ گینگ کس طرح کام کرتا ہے، کیونکہ یہ خود سہولت کار تھے، یہ خود شامل تھے اس گینگ میں، اور جو گینگ میں شامل ہو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نہ صرف اپنے موبائل سم بلکہ ہم موبائل کو بھی چینج کرتے رہتے ہیں ود دا پیریڈ آف ٹائم، اور جب کوئی واردات مکمل ہوتی ہے تب تو ڈیفینیٹلی اپنا سم اور موبائل ڈسپوز کر دیتے ہیں۔ موبائل انہوں نے 1500 2000 کا رکھا ہوتا ہے تاکہ ان کو زیادہ نقصان بھی نہ ہو، اور جیسے ہی کوئی واردات ان کی مکمل ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد یہ سم اور موبائل دونوں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ محمد آصف کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے۔ محمد آصف اس طرح ملا ہے پولیس کو کہ جب شبیر اور ظہیر کی کالز ریکارڈ دیکھا گیا تو ان کال ریکارڈ میں سب سے زیادہ جو موبائل کالز ملی ہیں، جو رابطے ہوئے ہیں ظہیر گینگ کے اور شبیر کے، وہ محمد آصف اور محمد عمر سے ہوئے ہیں۔ پھر ان دونوں کو جب شامل تفتیش کیا گیا ہے تو ان سے مزید چیزیں کھل کے سامنے آئیں۔ انہوں نے پھر انویسٹیگیشن میں سچ اگلا اور بتایا کہ اس طرح یہ گینگ جو ہے یہ لڑکیوں کو پیار محبت کا جھانسا دے کر اغوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی سم اور موبائل ڈسپوز کر دیتے ہیں، اور پھر ان لڑکیوں سے غلط کام کرواتے ہیں۔ محمد آصف چونکہ پاک پتن کا رہائشی ہے لیکن وہ رہتا لاہور میں، اور ایون کہ یہ بھی فائنڈ آؤٹ ہو چکا ہے، انویسٹیگیشن میں پتہ چل چکا ہے کہ جو نکاح خوان ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، کہ مطلب ان کی پوری ٹیم ہے جو مل کے کارروائی کرتے ہیں۔ تو اس نکاح خواں کا موبائل بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے، اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے۔ اب تک یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پتہ چلا ہے کہ جب بھی ان کی واردات کمپلیٹ ہوتی ہے یہ سب اپنے موبائل اور سمز ضائع کر دیتے ہیں۔ جب عدالت نے دعا زارا کو ریکور کرنے کا حکم دیا تو ان کی لوکیشن نہیں مل رہی تھی، تو محمد آصف اور عمر نے بہت زیادہ ساتھ دیا، چونکہ یہ ان کے سہولت کار تھے تو یہ بخوبی جانتے تھے کہ دعا زہرا جو کہ ظہیر کے پاس ہے، ظہیر گینگ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کو ٹریس کرنا ڈھونڈنا کیسے ہے۔ تو ٹریس کرنے سے پتہ چلا کہ ظہیر گروپ جو ہے وہ KPK میں بھاگ گیا ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اور جب ان کو پکڑا گیا اور ان کے استعمال میں جو ایون کہ جو گاڑی تھی، موبائل اور سمز تو یہ چینج کر ہی رہے تھے اپنی لوکیشن بدلنے کے ساتھ ساتھ، لیکن جو جس گاڑی میں یہ سفر کر رہے تھے اس گاڑی کی جب ویریفیکیشن ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ جو گاڑی ان کے پاس ایکچوئل میں موجود تھی وہ سوزوکی کمپنی کی تھی، لیکن جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹویوٹا کمپنی کے ہیں۔ مطلب کہ گاڑی، موبائل، سم، ہر چیز میں انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اب تک کی تازہ اپڈیٹ تھی اس کیس کے متعلق۔ اب جیسے ہی کوئی مزید انفارمیشن اس کیس سے متعلق میرے پاس آتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔